اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ اچھا، یہ ایک آخری اس میں بات چلتی آ رہی ہے۔ پچھلی آیت میں اس کا ذکر ہوا تھا کہ جو کچھ کائنات کے اندر ہے سارے کا سارا اللہ کا ہے، اور دوسری بات اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ تو جو لوگوں کا خیال ہے آخرت کے بارے میں وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات اور بیان فرما دی۔ ہوا وہ ہے یحیی، حیا یحیا، اور اس کے دو مصدر ہیں، حیاتن حیاءن۔ حیاتن کا معنی کیا ہے جی؟ زندگی۔ اور حیا کا مطلب کیا ہے؟ قرآن حکیم نے ایک ہی لفظ دونوں معنی میں استعمال کر دیا، دونوں، یعنی ایک لفظ استعمال کیا، دو علیحدہ علیحدہ جگہ پہ اپنے اپنے مفہوم میں جا کے دونوں طرف چلا گیا۔ اچھا، یہ جب باب افعال میں جاتا ہے، یہاں تو زندہ ہونا مراد ہے، زندہ ہونا۔ یہاں پہ کیا آ گیا جی؟ باب افعال آیا، یہ لازم ہو گیا اور اس نے اس کو متعدی کر دیا۔ احیا یحیی احیاء، زندہ باب استفعال۔ استحیا یستحیی، ایک ہے کسی کو زندہ رکھنا، یعنی اس کی زندگی چاہنا، زندہ رکھنا کسی کو۔ دوسرا معنی کیا ہے جی؟ حیا کرنا۔ دونوں معنی میں آ گیا یہ قرآن حکیم میں۔ کہاں پہ ہے؟ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیت میں یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یستحیون نساءہم دوسرا بھی سورہ بقرہ میں آیا، وہ بھی ہے، لیکن ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ وما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں کرتا کہ وہ تمہیں کون سی مثال دے رہا ہے۔ ما بعودۃ مچھر مکھی کی دے رہا ہے، وما فوقها یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ باب افعال ہے، احیا اس نے زندہ کیا، یحیی وہ زندہ کرتا ہے۔ اچھا، دو لوگوں کی بیس کیا ہے؟ دو لوگ بہت دور دور، حیا نہ زندگی بہت دور دور سے فاصلہ ہے، لیکن بیس کس طرح بیٹھ کے بیٹھے ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے میں حیا نہ رہے پھر اسے چھوٹ ہے جو مرضی کرتا ہے، پھر اس کی جو مرضی ہے۔ روح کی زندگی جو ہے نا جی، وہ حیا پہ منتج ہوتی ہے۔ حیا اصل میں ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جھجک کو۔ حیا جو ہے نا اس کا ایک جو ہم معنی لے لیتے ہیں وہ ہے جھجک، یعنی آدمی اپنے سے، یعنی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اچھا وہ کون سا درخت ہے بھائی جو جس کی مثال انسان سے ملتی جلتی ہے، اور اس کی نشانی کیا بتائی؟ اس کے پتے نہیں گرتے۔ آپ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، کوئی جواب نہیں دے رہا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پہ، وہ ان کے دل میں آیا کہ یہ اس میں کھجور ہے، لیکن انہوں نے بات بتائی نہیں۔ جب اٹھ کے چلے تو انہوں نے کہا، بڑے سینئر حضرت عمر سے کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی یہاں پہ مطلب میرے سینئر صاحب سارے بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو اس کی حیا مجھے آئی کہ میں نہ بولوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج اگر یہ تم جواب دے دیتے تو مجھے دنیا جان سے زیادہ خوشی ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب میرے بیٹے نے دیا ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور کیا جی؟ حیا کے معنی میں ایک حدیث، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں تھا تو میں نے ایک مال دیکھا،
وہ بڑا ہی خوبصورت مال تھا، بہت خوبصورت مال تھا، تو میرا دل چاہا کہ میں اس مال کو دیکھوں۔ تو میں نے حضرت جبریل سے پتہ کیا یہ مال کس کا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ایک کرشی کا، قریش کے ایک بندے کا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرا ہی ہوگا۔ میں نے سوچا میرا ہی ہوگا، تو میں چلنے لگا تو حضرت جبریل نے کہا یہ مال حضرت عمر کا ہے۔ تو حضور نے فرمایا عمر کہ تمہاری حیا مجھے یاد آ گئی، یعنی اندر حوریں ہیں نا حضرت عمر کی بیویاں جو بنیں گی، تو تمہاری حیا مجھے یاد آ گئی، تو پھر میں اندر نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ سے میں حیا کروں۔ حیا کا کیا ہے کہ آپ کو کام کرتے کرتے رک جاتے ہیں کسی وجہ سے، اور یہ صرف زندگی کی وجہ سے، یہ روح کی زندگی کی وجہ سے۔ میں 1000 دفعہ یہ کہتا ہوں کہ تربیت کی حد عمر کتنی ہے جی؟ 18، یہ جو بھی بلوغت کی ہے، بس اس کے بعد میک اپ رہ جاتا ہے۔ میک اپ، اصل چہرہ اندر ہوتا ہے، اوپر سے میک اپ کیا ہوتا ہے۔ جس بندے نے اپنی اولاد کی 18 سال 20 سال 15 سال تربیت نہیں کی، بولنا کیسے، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں مارنا، جھوٹ نہیں بولنا، لوفر پونا نہیں کرنا، 18 سال تک ہو گئی نا اس کی تربیت ہوگی۔ جس نے 18 سال تک تربیت نہیں کی، اب وہ منافقت کرے گا، وہ بچہ اندر سے وہ لفنڈر کا لفنڈر ہی ہے۔ وہ پیسے ایسے آ جاتے ہیں، گاڑیاں شاڑیاں یہ وہ ٹیکا ٹوکا، بڑے نئے کپڑے، لوگ سمجھتے ہیں جی بڑا ماشاءاللہ سلجھا ہوا نظر آ رہا ہے، بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ رشتہ دیا تو پتہ چلا کہ اندر سے یہ وہی لفنڈر کا لفنڈر ہے، کیونکہ حیا نہیں ہوتی، حیا رخصت ہو جاتی۔ حیا بندے کو بہت سے ہزاروں برے کام کرنے سے روک لیتی۔ یہ ضمیر ہے۔ حیا کیا ہے؟ یہ جو حیات ہے یہ جسمانی زندگی کی حیات ہے، حیات۔ اور حیا کس چیز کی ہے جی؟ ضمیر کی، یا روحانی زندگی جو ہے نا اس کو حیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی روحانی طور پہ مر گیا تو اس میں حیا باقی نہیں رہی۔ تو احیا اس نے زندہ کیا، اور یحیی وہ زندہ کرتا ہے۔ ہوا یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو زندگی دیتا ہے۔ یہاں بھی یہ باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو پیچھے سے ایک مضمون آ رہا ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی کوئی حصہ داری ہے، وہ اللہ کے کاموں میں ہے، تو اللہ نے کہا کہ وہ اللہ زندہ کرتا ہے، مطلب اس کام میں اس کا کوئی شریک ہے نہیں۔ کسی اور نے دعویٰ کیا تھا، نمرود نے کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، قال، اس نے کہا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ بڑا دعویٰ کر دیا اس نے۔ تو دعویٰ اس نے بھی کیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے سوال میں دندان شکن جواب دے دیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر اتنا سچا ہے تو مغرب سے نکال کے لے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، چھٹی، زندہ کرتا ہے، اور یمیتو، ایک ہے ماتا یموتو، مرنا، خود مرنا لازم۔ ایک حدیث ہے من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کے اعمال نامہ اعمال اس کے ٹھپ ہو گئے۔ کتنی چیزیں بچ گئیں جی؟ ایک بندہ مر گیا، اس کے نامہ اعمال میں کچھ لکھنے کے لیے کوئی کام بچ گیا کہ نہیں؟ 3 چیزیں بچ گئی۔ کون کون سی؟ صدقہ جاریہ بچ گیا پیچھے اس کا، ہاں جی، نیک اولاد اس کی بچ گئی، اور حدیث میں آتا ہے یدعو لہو، اس کے لیے اشارہ دیا ہے کہ وہ نیک اولاد کرتی کیا ہے، یدعو لہو، وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔
یعنی نیک اولاد کی نشانی کیا؟ والدین کے لیے دعا، ان کی مغفرت کی دعا۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندے پہ ایک دم اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر گرفت آسان کر دیا، یعنی اس کے لیے تخفیف کر دی۔ تو اس نے کہا یا اللہ یہ کیا؟ تو اسے بتایا جائے گا یا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے دعا کر رہا تھا مغفرت کی، اتنا زیادہ اس کا ہے۔ تو مات یموت، مرنا، اور جب یہ باب افعال سے آئے گا متعدی بن جائے گا۔ ماتا یمیت، مارنا، مرنا فاعل کے فعل کا اثر خود پہ خود ہی، یعنی مر گیا بندہ، اور مارنا کسی اور کو موت دینا۔ اماتا، اس نے اس کو، یہ بھی سورہ بقرہ کے یہی جو بھی پڑھ رہے تھے ہم، اسی رکوع کے اندر وہ آیت آتی ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جاؤ جی۔ جب وہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جس بستی کی طرف اللہ نے بھیجا وہ تو بالکل ہی کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں جس کا چھت سلامت ہو، سب چھت گرے، اوپر دیواریں گری ہوئی، اعلی عروشها، یعنی وہ بستی اپنے چھتوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے، چھت نیچے ہے۔ تو کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ اب اللہ، انا کے اندر ایک حیرت کا مفہوم ہوتا ہے، کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ اب اس بستی کو مجھے بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے ادھر۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، بس اللہ نے ان کو موت دے دی، مِئَةَ عَامٍ، 100 سال، ثُمَّ بَعَثَ، پھر 100 سال بعد جگایا۔ کم لبستا، کتنا عرصہ رہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، وہ جب لیٹے تھے وہاں پہ تو سورج کہیں اس طرف تھا، جب اٹھے تو سورج کہیں اس طرف تھا، وہ گزر تو 100 سال گیا تھا، لیکن انہوں نے اندازہ لگایا کہ شاید سورج ادھر تھا، اب ادھر آ گیا، کوئی دن کا حصہ ہی ہوگا، شام ہو گئی ہے، یومن دن ہوا ہے، یا دن کا کوئی حصہ ہی ہوا، اتنا ہی سوئے ہوگا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے کہا 100 سال سوئے آپ۔ فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے پینے کو دیکھیں، تو انہوں نے دیکھا لم یتسنہ، اس وقت بھی کھانے کے اندر سے تازگی موجود تھی۔ تو اب وہ سوچنے لگے تھے کہ ہاں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، میں اتنا ہی سویا ہوں گا، کھانا اسی لیے تازہ ہے، ورنہ دوسرے دن کھانا بچتا۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اے عزیر ہم آپ کو لوگوں کے لیے معجزہ بنانے لگے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، گدھے کی ہڈیاں بھی بکھر گئی تھی، کہا ان ہڈیوں کو دیکھو، كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، کیسے ہڈیاں جڑی، ان پہ گوشت چڑھا، گدھا زندہ ہو کے کھڑا ہو۔ فلما تبین لہ، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، قال، کہنے لگے عالم، میں جان گیا ہوں بھائی، مجھے پتہ چل گیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر۔ تو اماتا، اس نے موت دی، یمیتو، وہ موت، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، اس کام میں بھی اس کے ساتھ کوئی اور ساجی نہیں ہے کوئی۔ واہ، اور اب یہ دیکھیں، ترجعون الیہ، الہ اس کے 2 ٹکڑے ہیں، الہ اور ہی، الہ کی طرف اور ہی اس کی طرف، یہ ہی کی ضمیر کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اچھا، اب جو الہ ہے یہ حرف جر ہے، حرف جر سے جملہ تو نہیں شروع ہو سکتا، یہ واو سے نیا جملہ شروع ہوا ہے، یہ جملہ تو نہیں شروع ہو سکتا نا، تو یہ متعلق فعل ہے، اس کو کر دیا مقدم، آگے لے آئے حصر پیدا کرنے کے لیے، ہی کا مفہوم، اس کی طرف ہی، بس اسی کی طرف ہی، ترجعون، رے جیم این، رجع یرجع رجوعا، واپس پلٹنا،
کہ فلاں عالم نے اپنی بات سے رجوع کر لیا، یعنی وہ جو انہوں نے بات کہی تھی اس سے واپس پلٹ آئے. تو رجع یرجع، رجع وہ پلٹا، یرجع وہ پلٹتا ہے. اب وہ جو ہے نا وہ یہ کیا ہے؟ معروف ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ پلٹا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ پلٹتا ہے. اب ہمیں کوئی پتہ نہیں کون پلٹا، پلٹایا گیا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یرجع وہ پلٹتا ہے، اور اس کا مجہول کیا ہے جی؟ پیسو وائس. وہ پلٹایا گیا. یرجع وہ پلٹایا جاتا ہے یا جائے گا. واو نون جمع کی علامت آ گئی. وہ پلٹایا جائے گا، وہ پلٹائے جائیں گے. الیہ ترجعون وہ اسی کی جانب پلٹائے جائیں گے. اور یہاں پہ آ گیا ہے تے. تے یہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، تے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم. تو یہاں پہ آئے گا تم اسی کی جانب ہی پلٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اللہ کی طرف ہی. یعنی کہ مرنے کے بعد بھی آپ تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تم نے تو روکنا ہے کہ کسی جگہ پر یہ نہیں آیا کہ ہم نے تو روکنا. ہم نے کس نے؟ اللہ لوٹ ہم جیسے اتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، ہم نے اتر جاؤ. بنیادی طور پہ جب ہم کا سیگا آیا نا، ہم کا سیگا، تو وہاں پہ فعل کی جگہ اسم استعمال کرتی ہے. قرآن میں آیا ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے. جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ الیہ. پھر اس کو مقدم کر دیا، اسی کی طرف ہی راجعون. اب یہاں پہ یہ فائل بن گئے، فائل. رجع سے فاعل کے وزن پر کام کرنے والا راجعون، راجعون پلٹنے والا، اور واو نون ملا کے جمع کا صیغہ ہو گیا راجعون پلٹنے والے. ہم ہیں ہی پلٹنے والے. یہ میں آپ کو شاید بات بتا چکا ہوں کہ اسم میں اور فعل میں کیا فرق ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الذین آمنو، سوری یہ فعل، اور الذین آمنو فعل ہے، اور اسم کا مفہوم کیا ہے؟ مؤمن، مؤمنون یا مؤمنون، جو آپ کر رہے اس کی جمع یہ جمع کر لیتے ہیں. اب مؤمن کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اور الذین آمنوا کیا ہے؟ ورب. وہ ایمان لائے. ہر فعل کا ایک آغاز ہے، ہر فعل کی ایک مدت ہے. آپ نے نماز پڑھی، الذین صلوا وہ لوگ جنہوں نے نماز کا ایک آغاز ہے اللہ اکبر، پھر اس کی ایک مدت ہے، پھر اس کا ایک انجام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آئے لیکن کہا مسلین، اسم آ گیا. اسم کا مطلب ہے یہ فعل جو ہے نا یہ اس کی ذات کا حصہ بن گیا. ندا ہے کسی کو پکارنے کے لیے. یا ایوہا کب آتا ہے؟ الف لام جب آ جائے نا، جس کو پکارا جا رہا ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے، جس کو بھی، اگر وہ الف لام کے ساتھ آئے تو یا کے ساتھ ایوہا کا اضافہ کرتے ہیں اگر مذکر ہو تو. اگر پکارنا جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مذکر ہے تو اس کے ساتھ ایوہا کا اضافہ کریں گے. یا ایوہ الذین، الذین الف لام. ٹھیک ہے. لیکن اگر مؤنث ہو تو کس چیز کا اضافہ کریں گے جی؟
ایتھا یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس ہم مسلم پڑھ چکے ہیں، نفس کیا ہے؟ مؤنث، اس کو پکارنے کے لیے ایتھا، تو یا ایھا، یہ ایھا اور ایتھا کا اضافہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو آگے اسم ہو رہا ہے استعمال، جو منادا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے، لام تعریف اس کو کہتے ہیں، لام تعریف، یعنی کہ معرفہ بنانے والا لام، الف لام۔ الناس لوگو، اے انسانوں، سارے انسانوں سے خطاب۔ دو جگہ ویسے اللہ تعالیٰ نے انسان کا نام لے کے خطاب کیا ہے، کہاں کیا؟ سورہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، سورہ انشقاق۔ اور یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار۔ ہاں جی، یہ صورتیں شروع ہیں۔ تو یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، قد جاءتکم۔ اب اس میں دو چیزیں دیکھنے کی ہیں، ایک تو یہ ہے جاء یجیء، آنا، جاء وہ آیا، اور جاءت تے کس چیز کا جی؟ مؤنث۔ تو جاء وہ آیا اور جاءت وہ آئی، مؤنث ہو گیا، وہ آئی۔ اب اس فعل ماضی کے ساتھ قد لگ گیا، قد لگا تو ترجمہ ہے، وہ آئی کا انگلش ہے شی کیم، شی کیم، وہ آئی۔ اب قد لگ گیا تو کیا ترجمہ ہو گیا جی؟ آ چکی ہے، قد جاءتکم، آ چکی ہے، کیا آئی ہے وہ دیکھنے کے لیے میں نے یہ اگلا لائن نہیں لکھی، اور اس کا مفعول آ رہا ہے، فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مفعول، ٹھیک ہے جی، یعنی کس کی جانب آئی ہے؟ کم، قد جاءتکم، آ چکی ہے تمہارے پاس۔ اب وہ کیا چیز آئی ہے وہ ہم اس آیت میں ڈھونڈتے ہیں، فاعل کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اب اس میں فاعل کی کیا علامت ہے جی؟ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اس کے پیش ہوتی ہے، موعظہ تن، پیش آ گئی نا، پیش حالت رفع میں، فاعلی حالت میں پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، اس جاءت کا فاعل پہلا کیا ہے؟ موعظہ، تے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ شفاء دوسرا، لما فی الصدور، تو یہ جو آئی ہے نا، جو آ چکی ہے، اس کی کتنی چیزیں ہیں، کیا کیا اس کے نام ہیں جی؟ یہ موعظہ ہے، یہ شفا ہے، یہ ہدن ہے، یہ رحمت ہے، قرآن۔ چلیں جی، سب سے پہلے کرتے ہیں موعظہ۔ موعظہ کیا ہے؟ وعظ یعظ، اس کا معنی ہے کسی کام سے پہلے ایسی نصیحت ہے جو کرے کیا؟ جو دل کو نرم کر دے، ایسی بات کہنا جو کسی کے دل کو نرم کر دے۔ میں کہتا ہوں قرآن حکیم نے کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر اللہ نے برائی بھی رکھی ہے اور اچھائی بھی رکھی ہے۔ اب یہ مجھ پہ ہے جی کہ میں آپ کی برائی باہر لے کے آتا ہوں یا اچھائی۔ اگر میں آپ مجھ سے بلائیں گے تو میں کہوں گا جی آئیں جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، حافظ صاحب تشریف ہے، تو حافظ صاحب کے اندر سے کیا نکلے گا؟ اچھائی نکلے گی نا، جی کے بدلے جی نکلے گی۔ تو اگر میں اسے کہوں ہوئے، تو وہ آگے سے اس سے اچھائی نکلے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میری بات آپ نے کہیں دماغ دل کے اندر لکھ لینی۔
اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. سورہ حامیم سجدہ میں کہا کہ اگر تم کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ گے تو اگر وہ تمہارا جانی دشمن بھی ہوا تو وہ تمہارا جگری یار بن جائے اگر تم اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آؤ. ایک ہستی ایسی ہے جس کے ساتھ جتنی مرضی بھلائیاں کرو، اچھائی کرو، اس سے سلوک کرو، وہ آپ کی دشمن کی دشمن ہے. وہ کون سی ہے جی؟ شیطان، ابلیس، شیطان. شیطان ایک ایسی چیز ہے کہ جو حسن سلوک اس پہ کوئی اثر نہیں کرتا. تو انسانوں میں اگر آپ نے شیطان ڈھونڈ رہا ہو، سب سے پہلے کس کے اندر ڈھونڈنا جی؟ اپنے اندر. میں تو کہیں وہ شیطان نہیں ہوں کہ لوگ تو میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں، مرزا جی، راجا جی، چودھری جی، اور میں آگے سے آکڑ خانی میں چل رہا ہوں. میں تو نہیں شیطان. میں یہ دیکھوں کہ مجھ پہ لوگوں کے حسن سلوک کا اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو میں شیطان. اسی طرح آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ آپ انہیں عزت دیتے ہیں، اچھے طریقے سے ملتے ہیں، لیکن وہ اپنی جو وہ شارٹ انہوں نے کھیلنی ہے آپ کو نقصان پہنچانے والی، وہ دشمنی کر کے رہیں گے، وہ شیطان. اب ان شیطانوں سے نپٹنے کا اللہ نے کیا طریقہ بتایا؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آئے. بس یہ ذہن میں رہے. تو وعظ یعظ، کسی کام سے پہلے ایسی نصیحت کرنی کہ جو کسی کے دل کو نرم کر دے. اب یہ موعظہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے. یہ بعد میں مطلب آلہ کے طور پہ بھی استعمال ہونے لگا. تو یہ مفعل، جیسے سجدہ یسجدو سے مسجد، مسجد ظرف، سجدہ دینے کی جگہ اور سجدہ دینے کا وقت بھی. اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ زینت اختیار کرو عند کل مسجد، ہر سجدہ دینے کے وقت یعنی ہر نماز کے وقت زینت، اچھے کپڑے پہن کے آؤ. اچھے سے یہ مراد ہے صاف، لیکن ایسے کپڑے تو کم از کم ہوں جو بندہ کسی اور محفل میں پہن کے جا سکے. تو موعظۃ، اب یہ اس میں ذات کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ جو ہوا ہے موعظۃ یعنی کہ نصیحت، اور نصیحت کے اندر دل کو نرم کرنا ہے تو وہ خیر خواہی کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. تو موعظۃ قد جاءتکم، آ گئی ہے تمہارے پاس. اس کا مفعول صرف ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ کم، یعنی تمہارے پاس آئی ہے اور کہیں نہیں گئی. تو پہلی چیز کیا آ گئی ہے جی؟ نصیحت آئی ہے. پہلی چیز موعظۃ، نصیحت. کس کی طرف سے آئی ہے نصیحت جی؟ نصیحت آئی ہے من کا مطلب کیا؟ سے. من کیا ہے؟ حرف جر ہے. اس نے اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کر دیا؟ ربی کم. یعنی یہ قرآن، یہ نصیحت کس کی طرف سے آئی ہے؟ ربکم. رب اسم ہے اور کم ضمیر ہے. کیا بن گیا جی؟ مرکب اضافی بن گیا. ویسے بھی یہ رب بن نہیں آیا تو مضاف ہے. الرب اور رب بن الف لام اور یہ دونوں نہیں آئے. من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. ٹھیک ہے جی، رب سے. موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت ہے تمہارے رب کی جانب سے. تمہارا کسی کام سے پہلے دل نرم کرنا. تو قرآن بنیادی طور پہ کچھ کام کروانے، ہم سے کام کروانا چاہتا ہے. قرآن کوئی تعویذوں کی، پھوکوں کی یا پڑھ کے تو اس کو پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن یا نماز یہ فیول ہے. نماز کیا ہے؟ پیٹرول. تو ایک گاڑی میرے گھر میں کھڑی ہے، میں ہر روز اس میں 5 لیٹر پیٹرول ڈالتا ہوں. چلانے کا دام ہی نہ لو. آخر کیا ہوگا جی؟ ٹینکی فل ہو جائے گی. فل ہوگی تو پھر 5 لیٹر پیٹرول ڈالوں گا تو کدھر جائے گی؟ ضائع ہو جائے. اور بھائی نماز یا قرآن پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ باہر نکل کے اس کو استعمال کریں. قرآن پڑھا ہے، قرآن میں لکھا ہے سود حرام ہے، میں کہوں جی حرام ہی ہوگا سود، لیکن چلو میں نے تو دینا ہی دینا. جھوٹ حرام ہے تو میں کہوں نا جھوٹ، لیکن میرے تو جھوٹ سے رزق جڑا ہوا ہے.
جھوٹ نہیں بولے گا تو لوگ پیسے کیسے دیں گے؟ تو جھوٹ بول کے پیسے لو اللہ کے فضل سے، خرچے کے نام پہ پیسے دیں، پٹواری کے نام پہ، پولیس کے نام پہ، جج کے نام پہ، ریڈر کے نام پہ پیسے جیب میں، کوئی بات نہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور ساتھ ہی میرے آنکھوں کے دیکھا یہ حال ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے کہ زور کی نماز پڑھ کے ریڈر صاحب آئے، پانی ابھی وضو کا ان کے چہرے پہ بالوں پہ لگا ہوا تھا، بیٹھتے ہی 200 روپیہ لے کے جیب میں ڈال دیا، میرے سامنے ایک بندے دی۔ تو یہ یعنی نماز جو ہے وہ مسجد سے نکل کے یہاں پہ آئی نہیں ہے باہر، وہ مسجد میں ہی رہ گئی۔ تو کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نکل کے بھول جاتے ہیں۔ موعظۃ و شفاء، شفا کس کو کہتے ہیں جی؟ صحت، شفا اردو کا لفظ ہے، شفا خانہ صحت کے لیے ہے جی، علاج شفا صحت ہے۔ یہ صحت ہے کس چیز کے لیے؟ شفاء لما فی الصدور، لام تعلیل کے لیے، کس چیز کے لیے شفا ہے؟ ما موصولہ، جو کچھ ہے، لما اس کے لیے، ما جو کچھ ہے، فی الصدوری، فی میں، الصدوری، صدور۔ اب اس میں فی حرف جر تھا، اس نے صدور کو کیا کر دیا؟ زیر دے دی۔ فی الصدور، صدر کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ سینے کو۔ صدر سینہ، کہاں میں کوئی دعا ہے؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول۔ کس نے دعا مانگی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں سب سے پیاری دعا حضرت موسیٰ، کوئی بھائی دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اپنی دعا سے اپنے بھائی کو نبی بنا دیا، کوئی دنیا کا بھائی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے بھائی کو اتنا فائدہ پہنچایا جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ جی اور پھر کیا کہا جی آگے؟ پھر اس کے آگے یہ فرمایا، آپ نے مجھے بلا لیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں سے میرا بوجھ بانٹنے والا وزیر بنا دے، اور نام بھی لے لیا، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون۔ اللہ نے کہا جو بھی مانگا ہے نا دے دیا، جو مانگا ہے دے، صدر سینے کو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا جو نہیں مانگا وہ اتنے لاڈلی امت جتنے بنی اسرائیل تھے کوئی نہیں تھے، اور اتنے لاڈلے پیغمبر بھی کوئی نہیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیں دنیا میں کسی پیغمبر نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ ذرا مجھے اپنا دیدار کرا، اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے مجھے، کہا جو میں نے دیکھنا ہے بس۔ لاڈ ہے جی، لاڈ، یہ رشتے کی بات ہے، تعلق کی بات ہے۔ اللہ نے کہا اچھا موسیٰ اگر آپ کو پھر بھی اپنی زدت، پھر مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَىٰ جبل، اس پہاڑ کو آپ دیکھیں سامنے، فَإِن مستقرن، یعنی اگر یہ یہاں پہ قائم رہا، اپنی جگہ پہ قائم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر آپ مجھے بھی دیکھ لیں۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو دکن، یعنی وہ پہاڑ تو پھیتے پھیتے ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ سر آج مجھے یہ سنا ہے کہ بچے تو لاڈ کے سوچ میں خراب ہو رہا، رام تو ہوتا ہے لیکن اصل لے وہی جاتا ہے، بس ماں باپ بھی اسی بچے کے ساتھ جو اس کی دیو پہلے ہوئے، ہاں جی ماں باپ بھی آنند پہلے اس کی دیو، پھر صدور، سینوں میں جو کچھ ہے۔ اچھا سینوں میں جو ہے نا جی، شفا کس چیز کی ہوتی ہے جی؟ شفا اسپتال میں کون جاتا ہے؟ بیمار، مریض۔ تو سینے میں اگر کوئی بیماری ہے نا تو اس کی شفا قرآن ہے، یہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہے۔ اس کی شفا کدھر ہے؟ اس کی صحت قرآن سے ہوگی۔ سینے کی بیماری کیا ہو سکتی ہے جی؟ کفر، منافقت، تکبر، بغض، جو چیز، جو کوئی سینے کے اندر بیماری پھنس گئی ہے نا کسی کی، اس کا علاج قرآن میں موجود ہے۔
اگر کوئی بندہ اس شفا خانے میں جائے گا تو انشاءاللہ شفا پا کے نکلے گا۔ انشاءاللہ قرآن سے اگر کوئی شفا لینے جائے کہ یا اللہ میرے سینے کے ساری بیماریاں دور فرما دے، اللہ دور فرما دے گا۔ اچھا، تیسری چیز ہے ہدن۔ ہدن کیا ہے؟ رستہ یہ ہدن کیا ہے؟ یہ ہدا یہدی۔ اب باقی میں نہیں جاتا وقت کی وجہ سے، جیسے باب تفعیل، ویسے حدا یہدی، تہدیہ کسی کو تحفہ دینا، ہدیہ دینا کسی کو، یا اہتدا یہتدی، ادا یہدی کسی کو ہدایت دینی، اور اہتدا یہتدی خود ہدایت یافتہ ہونا۔ فعل، اصل وزن کیا تھا؟ فعل۔ اس سے یہ بنتا ہے ہدایون۔ کیا بنتا ہے؟ ہدایون۔ تو اب اس کو لکھتے ہیں، یہ کیا بن جائے گا جی؟ ہدایون۔ اب کچھ قواعد ہیں ناقص افعال کے، تو اس زبر کی وجہ سے یہ کیا بن جائے گی؟ الف۔ تو یہ کیا بن گیا؟ ہدان۔ اور ایک ہی لفظ میں اگر دو حرف ساکن آ جائیں تو کیا ہے؟ علت۔ جو کمزور حرف ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ رخصت ہو جانا ہے۔ تو اب اس کو رخصت کر دیں۔ پیچھے کیا بچ گیا؟ ہدن۔ اب ایسے تو نہیں لکھتے، لکھتے پھر اس کو ایسے ہیں، ہدن۔ اب یہ فاعل ہے، رفع میں ہے، نصب ہے، جر ہے، یہ مبنی بن گیا۔ اب ہے اصل میں مبنی نہیں ہے۔ تو ہدن کا مطلب کیا ہے؟ رہنمائی، ہدایت۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہدایت ہے ہدن۔ اگر کوئی بندہ دیکھے نا، ایک ہی چیز جو ہے وہ بہت سے کام کر رہی ہے، ایک ہی چیز سے بہت سے کام ہوتے ہیں، ایک دفتر میں بہت سے کام ہوتے ہیں، اپنے اپنے ڈیسک بنے ہوئے ہیں جی، ایسا کاغذ درست کرانے وہاں چلے جاؤ، بل جمع کرانا ادھر چلے جاؤ، کیش لینی ہے وہاں چلے جاؤ، یہ کام کرنا ہے، 4-5 بنے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کا دل سخت ہے، ہدایت اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی، تو وہ قرآن میں آئے اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے، موعظۃً۔ اگر کوئی بیماری لگ گئی ہے دل کو، منافقت کی بیماری لگ گئی ہے، تکبر کی لگ گئی ہے، کوئی اور گڑبڑ ہو گئی ہے، تو پھر قرآن میں اپنے دل کو شفا دلانے کے لیے۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے کہ مجھے سیدھا رستہ چاہیے جی، میں نے تو سیدھے رستے پہ چلنا ہے، ہدن، تو پھر وہ کس طرف آئے؟ قرآن میں آئے۔ اور رحمتن۔ رحمتن، رحمہ یرحم، رحمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ مہربان۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مہربان ہوا ہے اور اس کی مہربانی کی شکل کیا ہے، تو 2 ہی شکلیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یاد رکھیے۔ 2 کون کون سی جی؟ ایک اپنی روح۔ نہیں، اللہ کی رحمت کی پہلی شکل ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ ایمان باللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایمان بالآخرت۔ الحمدللہ رب العالمین، ایمان باللہ، اور الرحمن الرحیم، ایمان بالرسالت۔ یہ اللہ کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے وقت کے انبیاء کو بھیجا۔ اور دوسری بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا۔ یہ 2 رحمت ہیں۔ اگر کسی نے اللہ سے رحمت پانی ہے نا جی، تو یہ رستہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ تو رحمتن، تو رحمت ہے کس کے لیے؟ رحمت ہے جی للمؤمنین، لام تعلیل کے لیے، المؤمنین اہل ایمان، جمع کا ہے اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم، تمہارے پاس آ گئی ہے موعظہ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا آ گئی ہے، لما، اس کے لیے جو کچھ فی الصدور، سینوں کے اندر چھپا ہو، یعنی سینوں میں جو بھی بیماری ہو سکتی ہے اس کی شفا اس میں۔ ویسے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کیا ہے. مثلا جسمانی بیماری کیا ہے؟ ایک آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا تو صحابہ نے کیا کیا؟ بچھو نے ایک بادشاہ سلامت تو سورہ فاتحہ پڑھ دی اور واپسی میں آتے ہوئے کیا لے آئے؟ بکریاں لے آئے. ہیں جی بکریوں کا ریوڑ لے کے آگے چلو جی دو اس چیز پہ ڈالیں گے دم. حضور نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالا اس میں سے. تو اس سے پھر آج جو ہمارے عامل وغیرہ ہیں نا کہ دم ضرور پڑھ کے تو کہتے ہیں نکالو ہمیں پیسے تو یہاں سے وہ دیتے ہیں اس چیز سے. تو ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود کبھی بھی یا کسی صحابی نے بھی کبھی بھی میرے خیال میں کبھی کسی ولی اللہ نے بھی ایسا نہیں کیا ہوگا کہ وہ کام نیکی کا کر کے اس کے اجر وغیرہ لے لیا. لیکن ایک آدمی اگر کہیں ایسی جگہ پہ پھنس گیا ہے تو شاید اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ نکالا. تو شفاء لما فی الصدور و ہدن اور ہدایت ہے. یعنی کہ ہدایت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ رہنمائی کو، منزل تک جانے کے رستے پہ جو رہنمائی ہے اس کو ہدایت کہتے ہیں. اور رحمت ہے للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے. یعنی قرآن حکیم نے آ کے بہت سی ایسی چیزیں، آپ سورہ بقرہ میں میرے خیال میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ نہیں کھاتے تھے تو انہوں نے تو کبھی اپنے لیے حرام نہیں کیا لیکن کھاتے نہیں تھے. یعنی کوئی ہر آدمی کی ہو سکتا ہے کوئی ایک چیز ہے وہ نہ کھاتا. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی ابھی تک. جب وہ آئیں گے تو شادی کریں گے. ہاں جی دنیا میں تشریف لے کے آئیں گے شادی کریں گے. تو شادی نہیں کی. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی. تو دو بڑے لوگ ہو گئے. تو عیسائی کیا کرتے ہیں جی؟ جو پادری مادری بنتا ہے وہ شادی نہیں کرتا. یہ از خود امپوزڈ ہے. انہوں نے کہیں نہیں کہا شادی نہ کرو، کوئی ایسی بات نہیں. اور دونوں کی جوانی میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے. حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا گیا. حضرت زکریا کو شہید کر دیا گیا. تو وہ اونٹ نہیں کھاتے تھے بنی اسرائیل. جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم دین سے یہود کے جب وہ اسلام لے آئے تو وہ اونٹ نہیں کھاتے تھے. تو قرآن نے ایک آیت نازل کی ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کے لیے. پتہ ہے وہ اونٹ نہیں کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے. جب یہ آیت آئی تو انہوں نے کہا یہ اونٹ کھائیں گے، کیوں نہیں کھائیں گے. تو پھر انہوں نے اونٹ کھایا. تو یعنی کہ یہ اہل ایمان کے لیے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ قرآن موجود ہے آج ہمارے پاس اور ہم اس کے ذریعے. چلیں جی وقت زیادہ ہو گیا ہے تو کل انشاءاللہ اس کی جو تجوید ہے اس پہ آغاز اس تجوید سے ہی کر دیں گے. ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. صدق اللہ العظیم.